بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام صحابی رسول ہیں۔ ابتدا میں آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں آپ کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جن کا نام امہ بنت خالد تھا۔ یہ بچی بڑی ذہین و فتین تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حبشہ سے 2 بحری جہاز مہاجرین کو لے کر مدینہ شریف پہنچے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استقبال کے لیے خود تشریف لے گئے تھے۔ حبشہ سے جب یہ مسلمان روانہ ہوئے، ان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ شاہ حبشہ نجاشی خود استقبال کے لیے آیا تھا اور اس نے ان مہاجرین کو کہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے میرا سلام عرض کرنا۔ اس بچی نے یہ بات یاد کر لی اور اس کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے شاہ حبشہ نجاشی کا سلام میں پہنچاؤں گی۔ جب یہ لشکر مدینہ طیبہ پہنچا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استقبال کے لیے خود موجود تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا ادری بأیہما افرح بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چل رہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چل رہا آج مجھے زیادہ خوشی کس بات کی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر ابن ابی طالب کے آنے کی۔ حضرت خالد سلام کہنے والی بات کو نہیں بھولی تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے اسی بچی نے شاہ حبشہ نجاشی کا سلام پہنچایا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کے ساتھ بہت ہی محبت والا رویہ اختیار فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیار کیا اور اس کی کنیت خالد رکھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت چادر پیش کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کچھ کپڑے اور چادروں کو صحابہ اور صحابیات میں تقسیم فرما دیا۔ ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی، ریشمی چادر سیاہ رنگ کی جس پر سرخ رنگ کی کڑھائی ہوئی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں میں لے کر تشریف فرما تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، من ترون نکسوہا ہذہ الخمیسہ، کہ تم کسے اس بات کا زیادہ حقدار سمجھتے ہو کہ کس کو میں یہ چادر پہناؤں۔ صحابہ کرام احتراماً خاموش تھے اور دل میں خیال بھی پیدا ہو رہا تھا کہ وہ کون خوش قسمت ہے، وہ کون خوش نصیب ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر اپنے ہاتھوں سے پہنائیں گے۔ اتنی دیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایتونی بأم خالد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد کو بلاؤ۔ خالد ابھی بچی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ یہ پیغام لے کر ان کے والد حضرت خالد بن سعید کے پاس گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی خالد کو بلایا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کو پیش کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ چادر خالد کو اپنے ہاتھوں سے پہنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر ان کے گھر بھی بھیج سکتے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرم نوازیاں ہیں، عمدہ اخلاق ہے کہ آپ بچوں سے بھی محبت فرماتے اور آپ ان کی خوشی میں بنفس نفیس شریک ہونا چاہتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بچی کو چادر پہنائی تو وہ بڑی خوش ہو گئیں، فرحاں تھیں، شاداں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ھذا ثنا یا خالد، ھذا ثنا۔ ثنا حبشی زبان کا لفظ ہے، کسی خوبصورت چیز کو کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ھذا ثنا یا خالد، اے خالد تمہیں یہ چادر کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اے خالد تمہیں کتنی جچ رہی ہے، تمہیں کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر بھی پہنا رہے تھے، بچی خوش ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حوصلہ افزائی بھی فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بچی کو دعا بھی دے رہے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ یہ دوسرا تحفہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ابلی و اخلقی، یعنی ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ اے خالد تم اس چادر کو لمبا عرصہ پہنو، یعنی تمہاری عمر دراز ہو،
پھر فرمایا ابلی و اخلقی، یہ دوسری مرتبہ فرمایا کہ تم اس کو پرانا کرو، بار بار اسے پہنو، لمبا عرصہ اسے پہنو، یعنی تمہاری عمر بہت لمبی ہو۔ تیسری مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلی و اخلقی، اے ام خالد تم اس چادر کو پرانا کرو اور اسے لمبے عرصے تک پہنو، یعنی تمہاری عمر دراز ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طویل العمر صحابیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا یہ اثر تھا کہ صحابیات میں سب سے آخر میں وصال فرمانے والی وہ حضرت ام خالد ہی صحابیہ تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا فرمائی تھی۔ یقیناً وہ اس بات کو یاد تو کرتی ہوں گی کہ ان کے بچپن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کتنی محبت فرمائی تھی، کتنا پیار فرمایا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھیے کہ یہی ام خالد حضور چادر بھی پہنا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا بھی دے رہے ہیں، اور پھر آپ چھوٹی بچی تھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کے ساتھ کھیلنے لگیں۔ حضرت خالد بن سعید ان کو روکنے لگے، ڈانٹنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہا، اے خالد اسے چھوڑ دو، اسے کھیلنے دو۔ وہ جب تک چاہا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے ساتھ وہ بچی کھیلتی رہی۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ پیار ہے، حضور کا بچوں کے ساتھ آپ کی محبت ہے، اعلیٰ اخلاق ہے اور کرم نوازیاں ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔